قابل احترام بزرگ دوستوں، دعوت یہ انبیاء اور صحابہ والی محنت ہے۔ دعوت یہ انبیاء اور صحابہ والی محنت ہے۔ اس کی سب سے بنیادی اور سب سے آسان دلیل اور سب سے آسان علامت یہ ہے کہ کام کرنے والوں پر وہ حالات پیش آئیں گے جو انبیاء اور صحابہ پر پیش آئیں گے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ کام انبیاء اور صحابہ والا ہے، ایک طرف ہم کہتے ہیں کام انبیاء اور صحابہ والا ہے، اور جب انبیاء اور صحابہ والے حالات آتے ہیں تو بجائے شکر کے شکایت کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ بتاؤ، تو انبیاء اور صحابہ والا کام ہے تو انبیاء والے صحابہ والے حالات تو آئیں گے نا۔ جب کہاں ایک طرف کہ انبیاء اور صحابہ والا کام ہے تو حالات بھی انبیاء اور صحابہ والے آئیں گے۔ تو حالات کا آنا کام کرنے والوں پر یہ شکر کی چیز ہے، شکایت کی چیز نہیں۔ شکر کی چیز ہے، شکایت کی چیز نہیں۔ دو اعتبار سے شکر ہوگا، سنو غور سے، دو اعتبار سے شکر ہوگا۔ ایک باعتبار استقامت کے، ایک باعتبار نزول نصرت کے۔ سننا توجہ سے بات، ایک باعتبار استقامت کے، ایک باعتبار نزول نصرت، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد کے نازل ہونے کے اعتبار سے۔ ایک اعتبار سے شکر ہوگا باعتبار استقامت کے، کہ وہ حالات آئیں گے جو انبیاء اور صحابہ پر آئے ہیں تو کام کرنے والوں میں استقامت اور بصیرت بننی چاہیے کہ ہم وہی کام کر رہے ہیں جو انبیاء اور صحابہ کرتے تھے۔ کیا علامت ہے کہ حالات وہ آئے جو انبیاء اور صحابہ پر آئے ہیں تو اپنی استقامت اور بصیرت بننی چاہیے نا، استقامت بننی چاہیے، بصیرت بننی چاہیے۔ ساتھی بیچارے ایسے بھولے نکلے کہ جب حالات آتی ہیں کام کرنے والوں پر، بجائے کام کے تقاضوں کے بڑھانے کے، بجائے کام کے تقاضوں کے بڑھانے کے اور کام میں بصیرت بڑھنے کے، وہ کام ہی میں پیچھے ہو جاتے ہیں۔ جب حالات کام کرنے والوں پر آتے ہیں تو بجائے یہ کہ کام پر استقامت بڑھے اور کام میں بصیرت بڑھے کہ وہی کام ہے جو انبیاء اور صحابہ کرتے تھے، علامت کیا ہے کہ حالات وہ آئے جو انبیاء اور صحابہ پر آئے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے چہرے بدل گئے ہیں، کام وہی ہے۔ کیا بدلا ہے؟ چہرے بدلے، کام وہی ہے۔ پہلے انبیاء اور صحابہ تھے، اب ہم لوگ ہیں۔ چہرے بدلے ہیں، کام وہی ہے۔ وہی حالات آئیں گے جو انبیاء اور صحابہ پر آئیں۔ اس لیے حالات پر شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی محنت میں بصیرت بننا چاہیے اور دین کے تقاضوں پر استقامت بننا چاہیے۔ تو ایک تو حالات میں شکر ادا کرے باعتبار استقامت کے، دوسرا حالات میں شکر ادا کرنا ہے باعتبار نزول نصرت کے۔ کیا مطلب؟ جب انبیاء اور صحابہ والے حالات آئے ہیں تو مدد بھی انبیاء اور صحابہ والی آئے گی۔ کیوں بھائی؟ جب انبیاء اور صحابہ والے حالات آئے ہیں تو مدد بھی کیسی ہوگی؟ انبیاء اور صحابہ والی آئے گی۔ تو کتنی مزے کی بات ہے، اس زمانے کا مسلمان اگر انبیاء اور صحابہ والی مدد دیکھے گا تو مسلمان اپنے حالات میں اور اپنے کاموں میں کتنا کامیاب ہوگا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حالات کا آنا یہ سوچنے اور غم و فکر کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر غور کرو حالات کا نہ آنا یہ فکر کی بات ہے۔ حالات کے آنے پر حالات کو ماننا تو نہیں چاہیے، حالات کو ماننا تو نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ تبارک تعالیٰ سے عافیت اور سہولت مانگنا چاہیے۔ لیکن اگر حالات آ جائیں تو شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ سنو، دو کام کرنا چاہیے۔ ایک حالات کے آنے پر ایک اپنے کام کی مشغولی بڑھاؤ۔ کیا بڑھاؤ؟ کام کی مشغولی، انفرادی دعوت بڑھاؤ، نقل حرکت خوب بڑھاؤ۔ تو سنو، جو شدید سے شدید حالات میں کام کی مشغولی بڑھا دیتے ہیں، اللہ حالات ان کے تابع کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے۔ جو شدید سے شدید حالات میں کام کی مشغولی بڑھا دیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ حالات ان کے تابع کر دیتے ہیں۔ اور سنو، جو حالات کی شدت میں کام چھوڑ دیتے ہیں، جو حالات کی شدت میں کام چھوڑ دیتے ہیں، کام کا چھوڑنا پہلے سے زیادہ برا حال لائے گا۔ حالات کی شدت میں کام چھوڑ دیا، ابھی یہ وقت دعوت کرنی ہے، ابھی وقت نقل حرکت کرنی ہے، ابھی لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، ابھی کیا محنت کر رہے ہو۔ کتنی نادانی کی بات ہے، جو مریض مرض کی شدت میں دوا علاج چھوڑ دے اس کی ہلاکت کتنی یقینی ہے۔ جو مریض درد کی شدت میں
दवा इलाज छोड़ कि मुझे बहुत दर्द है, मैं ये गोली इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेरा सर फटा जा रहा है, मैं ये इंजेक्शन नहीं लगा सकता। जो मरीज दर्द की शिद्दत में इलाज मुआलजा छोड़ दे उसकी हलाकत कितनी यकीनी है। जो दाई हालात की शिद्दत में दावत छोड़ दे वो हालात की शिद्दत कितनी बढ़ेगी। ऐसी उल्टी सोच और ऐसी अजीब पट्टी शैतान ने काम करने वालों को ये समझा दी कि ये जमाना काम करने का नहीं है, ये जमाना काम करने का नहीं है। हालांकि काम करने का जमाना ही हालात है, काम करने का जमाना ही हालात है। क्यों? हालात में जितना काम होता है उतना काम सहूलतों में नहीं होता है। हालात में जितना काम होता है उतना काम सहूलतों में नहीं होता। जो मैं आपको बताता हूँ, लॉकडाउन लगने से पहले दूसरे साल के उलमा की 2 जमातें सिर्फ बैरून मुल्क में गई। कितनी जमातें? जब से लॉकडाउन लगा है 13 जमातें रवाना हो चुकी। कितनी जमातें? 13 जमातें रवाना हो चुकी। इस वक्त पूरे मुल्क में 2500 से ज्यादा उलमा साथ लगा रहे। कितना उलमा? 2500। 800 उलमा तकरीबन निजामुद्दीन के मशवरे से गुजरते रहे। कितना काम पड़ा मर्दों की मस्तूरात में। सिर्फ एक मुल्क की बात बताऊं, तंजानिया, एक मुल्क में हमारी 55 जमातें बैरून की काम करती हैं। कितनी जमातें? एक मुल्क में 55 जमातें बैरून की काम कर रही हैं। आप बताओ, अल्लाह की शान देखिए। लोग समझते हैं कि हालात काम से रोकने के लिए, हालांकि हालात काम में आगे बढ़ने के लिए होते हैं। हालात की शिद्दत में काम नहीं बंद करना चाहिए, बल्कि हालात की शिद्दत में 2 चीजों का इस्तेमाल करो। सुनो गौर से, एक काम की मशगूली बढ़ाओ, दूसरा इंफरादी अमाल बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? इंफरादी अमाल। एक काम की मशगूली बढ़ाओ और दूसरा इंफरादी अमाल बढ़ाओ। जिक्र का, तिलावत का, दावत का, दुआओं का, तहज्जुद का, सदक़े का, मस्जिदों को आबाद करने का एहतमाम और दावत के तकाज़े बढ़ाओ। तो शदीद से शदीद हालात अल्लाह तबारक तआला हालात की शिद्दत को खिदमत से बदल देंगे। मुखालिफ हालात का अल्लाह तबारक तआला मुआफ़ी कर देंगे। हमेशा याद रखना, हमेशा काम करने वालों को याद रखना, हमेशा काम करने वालों को लालच की बुनियाद पर या खौफ की बुनियाद पर काम से दूर करने का मुतालबा बातिल का पहले दिन से बातिल का मुतालबा काम करने वालों से काम के छोड़ने का है। इस बात पर या खौफ दिलाकर या लालच दिलाकर। लेकिन एक बात याद रखना, लोगों गौर से बात सुनना, जब भी सीरत और सुन्नत सामने रखोगे तो बातिल के ऑफर को नेमत में समझोगे, बल्कि बातिल के ऑफर को आफत समझोगे। क्या समझोगे? आफत है, ये ऑफर नहीं है, आफत समझेंगे। आफत समझेंगे कि बातिल हमें उम्मीद कर रहा है। अगर सीरत और सुन्नत सामने होगी तो बातिल के मुतालबे को और बातिल की पेशकश को क्या समझेंगे? आफत आ गई है। काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु, काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु, गस्सान बादशाह ने रेशम के कपड़े में लिपटा हुआ खत पेश किया कि काब, अल्लाह तुम्हें जलील ना करे, तुम्हारे साथी ने तुम्हें छोड़ दिया, हमारे पास आ जाओ। तो नेमत नहीं समझी कि देखो तुमने मेरी कदर नहीं की, दूसरे कदर कर रहे हैं, बल्कि मुसीबत समझी। उस खत की ऐसे तौहीन की, जाकर तन्नूर में गिरा दिया और क्या क्या बोलो, एक मुसीबत तो टली नहीं थी, दूसरी मुसीबत आ गई। क्या समझा? बोलो, मुसीबत समझा। ऐसे भोले अपने काम करने वाले निकले। बातिल इनको काम के पीछे रहने पर और काम के तकाज़ों में सुस्ती करने पर इनको ऑफर पेश करता है, लालच देता है, धमकी देता है। ये बेचारे ऐसे भोले निकले, बातिल की लालच को अपनी कदर समझते हैं, बातिल की लालच को अपनी कदर समझते हैं। हालांकि दावत और इबादत के तकाज़ों को छोड़ना दुनिया और बातिल की लालच में इससे बड़े नाक़दरी मुसलमान की कोई नहीं। बातिल की लालच में और बातिल की धमकियों की बुनियाद पर दावत और इबादत के तकाज़ों को छोड़ देना, इससे बड़ी मुसलमान के लिए जिल्लत और इससे बड़ी तौहीन मुसलमान के हक में कोई नहीं है। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे दावत पर इस्तिक़ामत के साथ जमे हुए थे, और जब आपसे दावत की मेहनत को छोड़ने का मुतालबा किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिक़ामत की वो इंतहा बताई है कि क़यामत तक काम करने वालों को अल्लाह के नबी रहमत ना फरमाते तो काम करने वालों को इसका वहम गुमान भी नहीं होता
کہ دائی کو اپنی دعوت میں ایسی استقامت کے ساتھ چلنا چاہیے. دیکھیے عقیل ابن ابی طالب کہتے ہیں قریش ابو طالب کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری شکایتیں ابو طالب کے پاس. ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. یہ اپنا آخری اے میرے بھائی کے بیٹے بخدا میں جانتا ہوں کہ تو میری بڑی بات ماننے والا ہے, تو میری بڑی بات مانتا ہے, بڑی اطاعت کرتا ہے. میں جو کہتا ہوں تو میری بات سنتا ہے. دیکھو یہ تیری قوم آئی ہوئی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ تو آپ ان کی مجلسوں میں جاتے ہو, ان کی بیٹھکوں میں جاتے ہو اور ان کو ایسی باتیں سناتے ہو جو ان کو برا لگتی ہے. جو کہ ہمیشہ یاد رکھنا, مسلمان کی عبادات باطن میں وہ خلبلی پیدا نہیں کرے گی جو مسلمان کی دعوت سے خلبلی پیدا ہوگی. عبادات اپنی جگہ مشہور ہے, اہم ہے, لیکن عبادات آپ کا معاملہ اللہ تبارک تعالیٰ سے. باطن تو سوچ تو خلبلی میں آئے گا جب آپ ایک مسلمان کو دعوت دو, ایک مسلمان کو مسجد کی طرف لاؤ گے. اب باطن میں خلبلی مچے, کہنے لگے کیا ان کی مجلسوں میں, ان کی بیٹھکوں میں جاتے ہیں, ایسی باتیں ان کو سناتے ہیں جو ان کو تکلیف دیتی ہے. اگر آپ اس کام کو چھوڑ دیں تو کتنا اچھا ہو. ابو طالب نے یہ مطالبہ کیا. سنو آپ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف, وہ دیر تک آپ آسمان دیکھ کے رہے. پھر آپ نے کہا چچا جان میں اس کام کو چھوڑ نہیں سکتا, مجھے طاقت ہی نہیں ہے, قدرت ہی نہیں ہے, بخدا میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا. جیسے ان میں سے کوئی آدمی سورج میں سے ایک شعلہ نہیں لا سکتا. کیوں بھائی, کسی آدمی کے بس میں کہ سورج میں جا کر شعلہ نکال جائے کسی کے بس میں؟ آپ نے سامنے فرمایا جیسے تمہارے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ تم سورج میں سے شعلہ نکال کے لاؤ, بخدا میں دعوت کو چھوڑ دوں, میرے بس میں نہیں ہے. اللہ بہقی کی روایت میں ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے میرے بھائی کے بیٹے, یہ تیری قوم میرے پاس آئی ہے اور وہ ایسا کہہ رہی ہے, ذرا سا راحت دو اپنے آپ کو, مجھے راحت دو. ایسے امور اختیار نہ کرو جس کی طاقت نہ آپ میں ہے نہ مجھ میں. پوری قریش کی مخالفت کون برداشت کرے گا؟ لہذا اپنی قوم کے درمیان دعوت دینا چھوڑ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آپ کے چچا آپ کی ساتھ دینے سے پیچھے ہو رہی ہیں اور آپ کے چچا آپ کو مشرکین و کفار کے حوالے کر رہے ہیں اور آپ کی مدد سے کمزور پڑ رہے ہیں. سنو, آپ نے فرمایا اے میرے چچا اگر سورج میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے تب بھی میں دعوت چھوڑ نہیں سکتا. اور من عجیب بات ہے, سورج میں جلال ہوتا ہے یعنی ساری جلالی چیزیں, اور چاند میں جمال ہوتا ہے ساری جمالی چیزیں. ساری دنیا کے اندر جتنی جلالی چیزیں ہیں جن سے خوف و وحشت ہوتی ہے, اور ساری دنیا میں جتنی جمالی چیزیں ہیں جن کے اندر رغبت و شوق ہوتا ہے, اگر ساری جلالی اور جمالی چیزیں میرے قبضے میں دے دی جائے تب بھی میں دعوت چھوڑ نہیں سکتا. کب دعوت چھوڑے گی؟ یا تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر دے, یا میں دعوت دیتا میں ہلاک ہو جاؤں. دعوت کا اتحاد ہو دائی کی موت میں ہو سکتی ہے, دعوت کی اتحاد ہو دائی کی موت بھی ہو سکتی ہے, دائی کی حیات میں دعوت کبھی ختم